چلو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل ابی جہل. ابو جہل کے قتل کا بیان. ابو قتل ابی جہل. حدثنا ابو جہل کیسے مارا گیا, اس کو کس نے مارا؟ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس عن عبد اللہ انہ اتی ابا جہل وبہ رمق. عبداللہ سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. جہاں بھی آئے نا ان عبداللہ, اس سے مراد ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو جہل کے پاس آئے, ہاں جی, جبکہ اس کے ساتھ رمق تھی. کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی کچھ سانس لے رہا تھا, ابھی مکمل طور پر اس کی جان نہیں نکلی تھی, کچھ سانس لے رہا تھا یوم بدر. بدر کے دن. فقال ابو جہل هل اعمد من رجل قتلتموه. اچھا, کہنے لگا بھلا مجھ سے بڑا آدمی بھی تم نے کوئی مارنا ہے؟ ابھی بھی دیکھے تکبر, مر رہا ہے, ہاں جی, سانس لے رہا ہے آخری, پھر تکبر کی انتہا, کہہ رہا ہے تم نے بہت بڑے آدمی کو قتل کر دیا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زحیر حدثنا سلیمان التیمی ان انسا حدثهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا وحدثنی عمرو بن خالد قال حدثنا. یہ ہاں کا معنی کیا ہے؟ ہاں امام صاحب دوبارہ سند لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود. کون جا کے دیکھے کہ کیا کیا ابو جہل نے, یعنی اس کا کیا بنا. فانطلق ابن مسعود, تو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, فوجده قد ضربه ابن افراء. اس کو پایا کہ مارا تھا اس کو افراء کے دو بیٹوں نے. حتی بارد قال انت ابو جہل. بارادا, یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا, یعنی مرنے کے قریب ہو گیا. عبداللہ کہنے لگے تو ابو جہل ہے؟ قال فاخذ بلحیته. ہاں, عبداللہ بن مسعود نے پکڑی اس کی داڑھی. قال وهل فوق رجل قتلتموه. اچھا, کہنے لگا بھلا اس سے بھی کوئی بڑا آدمی جس کو تم نے قتل کرنا ہے؟ او رجل قتله قومه. یا ایسا آدمی کہ قتل کیا اس کو اس کی قوم نے, یعنی تم نے تو بڑے ایک بہت بڑے سردار کو مار ڈالا ہے. قال احمد بن یونس انت ابو جہل. کہا کہ تو ابو جہل ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا. حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عديش عن سليمان التيمي عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افراء. ہاں, اس کو پایا کہ اس کو مارا تھا افراء کے دو بیٹوں نے, معاذ اور معوذ نے. حتی بارد فاخذ بلحیته قال انت ابو جہل. قال یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پکڑی عبداللہ نے اس کی داڑھی اور کہا کہ تو ابو جہل ہے. قال وهل فوق رجل قتله قومه او قال قتلتموه. کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی کہ جس کو تم نے مارا ہے, یا مارا ہے اس کو اس کی قوم نے؟ حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه. حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح. لکھا میں نے یوسف بن ماجشون کی طرف سے عن صالح بن ابراہیم. وہ صالح بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں. عن ابیہ عن جدہ فی بدر, یعنی حدیث ابنی افراء. بدر کے قصہ کے بارے میں, یعنی حدیث افراء کے دو بیٹوں کی.
حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال أنا أول من يجسو بين يدي الرحمن بین للخصومة. یدی الرحمن، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا میں ایسا شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھے گا، جسا یجسو دو زانوں ہو کے بیٹھے گا، للخصومة للخصومت جھگڑا کرنے کے لیے يوم القيامة. قیامت کے دن. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا. انہی کے بارے میں یہ آیت نازل کی، یہ سورہ حج والی، آذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑا کرنے والے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، وہ کون ہے؟ آگے آ رہا ہے. قال هم الذين تبارزوا يوم بدر. وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں نکلے بدر کے دن. حمزة وعلي وعبيدة. یہ تین مسلمان، حمزہ، علی اور عبیدہ. وعبيدة بن الحارث. نہیں، وعبيدة بن الحارث. عبیدہ بن حارث ہو گیا نا ترجمہ. وشيبة بن ربيعة. اچھا وعتبة. تین یہ ہو گئے. اچھا آگے شیبہ بن ربیعہ تھا، وعتبة والوليد بن عتبة. شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربی اور ولید بن. پہلے تین کون ہیں؟ علی، حمزہ، عبیدہ. یہ مسلمانوں کی طرف سے، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ. یہ کفار کی طرف سے، وہ پہلے تین مسلمانوں کی طرف سے. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش. یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، قریش کے 6 آدمیوں کے بارے میں. في ستة من قريش علي وہ کون تھے؟ علی، وحمزة وعبيدة بن الحارث. ٹھیک ہے. وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. شاباش، پورے 6 ہو گئے. ہاں جی. علی، حمزہ، عبیدہ، شیبہ، عتبہ، ولید بن عتبہ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب قال كان ينزل في بني سبيعة. سبيعة ومولا لبني سديسة. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال ألا فينا نزلت. قال علی یار. قال علي فينا نزلت هذه الآية. حضرت علی نے ہمارے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت. هذان خصمان اختصموا في ربهم. کون سی آیت؟ یہ هذان خصمان اختصموا فی ربهم، سورہ حج کی آیت ہے. حدثني يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر يقسم لنزل هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر. ابو ذر قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ آیت ان 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حاشم عن أبي مجلس عن قيس قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر. ان لوگوں کے بارے میں جو نکلے بدر کے دن، حمزہ، علی، عبیدہ. حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
چلے ٹھیک ہے. حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء وأنا أسمع سأل الرجل رجل سأل رجل البراء. کیوں؟ دسو جی ابو بکر صاحب. ٹھیک ہے مفعول تو بنتا ہے پتہ ہی ہے. سأل رجل البراء الف لام ہے البراء. ہاں جی پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو قاعدہ کلیہ اس کا رجل البراء تو پھر سأل رجل البراء وأنا أسمع. ایک آدمی نے سوال کیا برا بن نبی اعظم سے جبکہ میں سن رہا تھا. أشاهد علي بدرا. کیا سوال کیا؟ کیا علی حاضر تھے موجود تھے بدر میں؟ قال بارز وظاهر حقا. اس نے کہا اس نے تو مقابلہ کیا اور غالب آیا. بارزا و ظاہرہ. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله قتلہ ذکر کیا امیہ بن خلف کے قتل ہونے کا وقتل ابنه اور اس کے بیٹے کے قتل کا. فقال بلال لا نجوت ان نجا امیہ. بلال نے کہا میں نہیں نجات پاؤں گا اگر امیہ نجات پا گیا. ایسے کیوں کہا بلال نے کہ میں نجات نہیں پاؤں گا اگر امیہ نجات پا گیا؟ اس لیے کہ امیہ نے بلال کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے بلال چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو جائے، مر جائے، اس کا ستیہ ناش ہو. اس نے بڑی تکلیفیں دی. اس لیے کہہ رہے ہیں لا نجوت ان نجا امیہ. حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن ابي شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ والنجم فسجد بها. سجدہ آپ نے پڑھی سورہ نجم اور سجدہ کیا. وسجد من معه غیرہ اور سجدہ کیا ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے علاوہ ایک بوڑھے کے. ان شیخا اخذ کفا من تراب. ہاں اس نے لی مٹی کی ایک تھیلی. فرفعه الى جبهته. ٹھیک ہے. فقال یکفینی ھذا. قال عبداللہ فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا. وہ کافر مارا گیا. کون؟ جس امیہ بن خلف. اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ہشام بن یوسف عن معمر عن ہشام عن عروہ قال کان فی الزبیر ثلاث ضربات بالسیف احداہن فی عاتقہ. زبیر کو کتنے زخم لگے تھے؟ 3. تلوار کے 3. تلوار کے 3 زخم. 3. ایک کندھے میں. قال ان کنت لادخل اصابعی فیہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ. جی حضرت ہوا. ان کے بیٹے عروہ کہہ رہے کہ تھا میں داخل کرتا اپنی انگلیاں اس میں. قال ضرب سنتین یوم بدر واحدۃ. مارا گیا 2 زخم بدر کے دن اور ایک یرموک کے دن. یا کندھے کے اوپر 3 زخم لگے. 2 بدر کے دن، ایک یرموک کے دن. قال عروۃ وقال لی عبد الملک ابن مروان حین قتل عبداللہ ابن الزبیر یا عروۃ هل تعرف سیف الزبیر؟ قلت نعم. کیا تو جانتا ہے زبیر کی تلوار؟ قلت نعم. میں نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. قال فما فیہ؟ قلت فیہ فلۃ فلھا یوم بدر. اس میں فلتن فلہ فلو تلوار کی دھار کند کرنا. اس میں ایک دھار ہے جو کند کی گئی بدر کے دن. قال صدقت بہن. اس نے کہا ہاں تو نے سچ کہا، ٹھیک کہا. بہن فلول من قراء القتائب. ہاں بہن فلول. ان کے ایک شعر کا مقولہ پیش کر رہے ہیں. بہن فلول من قراء القتائب. ہاں جی
یعنی اس تلوار کے ساتھ بہت ساری دھاریاں ہیں. کیوں؟ لشکروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے، یعنی لڑ کے نا وہ دھاریاں کند ہو گئی ہیں تلوار کی وہ دھاری. ثم ردہ علی عروہ قال ہشام فحکمناہ بیننا ثلاثۃ پھر وہ دے آلاف. دی عروہ کو. قال ہشام فحکمناہ بیننا ثلاثۃ آلاف. ہم نے اس کی قیمت لگائی اپنے درمیان واخذہ 3000. کتنے قیمت لگائی؟ 3000. 3000. واخذہ بعضنا ولوددت انی کنت اور اس کو لے لیا بعضنا، ہمارے کسی ایک نے. ولوددت انی کنت اخذتہ. میں چاہتا ہوں کہ کاش کہ وہ میں لے لیتا، اس کی قیمت ادا کر کے میں لے لیتا. حدثنا فروۃ عن علی عن ہشام بن نبی کان سیف الزبیر محلا بفضۃ. سجی ہوئی چاندی کے ساتھ، یہ اس پر چاندی کا زیور چڑھایا ہوا تھا. قال ہشام وکان سیف عروۃ محلا بفضۃ. ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرني هشام بن عروة عن ابي ان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک. علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا زبیر کے لیے یرموک کے دن، الا تشد فنشد معك. آپ حملہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں. فقال انی ان شددت کذبتم. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت زبیر کو، ان کے ساتھ. یہ آپ بھی حملہ کریں ہم بھی حملہ کرتے. تو زبیر نے کیا کہا؟ اگر میں نے حملہ کیا تو تم مجھے جھٹلا دو گے. کیا مطلب ہے؟ کہ تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، میرے ساتھ نہیں دو گے. فقالوا لا نفعل. انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بھی حملہ کریں گے آپ کے ساتھ. فحمل علیہم حتی شق صفوفهم. زبیر نے ان پر حملہ کیا یہاں تک کہ چیر دی ان کی صفیں. فجاوزہم وما معہ احد. فجاوزہم، وہ ان سے آگے نکلا اور اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں تھا، سب پیچھے رہ گئے، ساتھ چھوڑ گئے. ثم راجع مقبلا. پھر آئے یعنی واپس آئے راجع مقبلا. فاخذوا بلجامہ. یعنی حملہ کیا اور واپس پلٹے تو انہوں نے پکڑی موار. لجام ہے نا موار. فضربوہ ضربتین علی عاتقہ بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر. کرے ترجمہ. انہوں نے مارا ضربتین، دو مارے علی عاتقہ. یہ دو ضربے ماری اور لگائی انہوں نے، دو ضربے علی عاتقہ اس کے کندھے پر. بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر. ان کے درمیان ایک اور ضرب تھی، یعنی ایک اور زخم تھا جو لگایا گیا بدر کے دن. بدر کے دن. تین ہو گئی، تین زخم ہو گئے، تین ضربیں ہو گئی. قال عروۃ کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات العب وانا صغیر. عروہ کہتے ہیں تھا میں داخل کرتا اپنی انگلیاں ان ضربات میں، ان ضربوں میں، جب کہ میں بچہ تھا اور میں کھیلتا تھا ان کے ساتھ. وہ جو گہرے زخم تھے نا ان کے اندر انگلیاں ڈال کے میں کھیلا کرتا تھا. قال عروۃ وکان معہ عبداللہ بن الزبیر یومئذ وہو ابن 10 سنین. اور تھے ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی، جب کہ ان کی عمر تھی 10 سال. عبداللہ بن زبیر کی عمر 10 سال. فحملہ علی فرس ووکل بہ رجلا. ٹھیک ہے، اس کو سوار کیا ایک گھوڑے پر. ٹھیک ہے. ووکلہ، ووکل بہ رجلا. اور ڈیوٹی لگئی اس کے ساتھ ایک آدمی کی. حدثني عبد الله بن محمد بن سامي روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكرنا انس بن مالك عن ابي طلحة ان النبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 24 آدمیوں کے ساتھ، جو بڑے بڑے 24 سردار مارے گئے نا ان کے بارے میں آپ نے حکم دیا. فقذفوا في طوي من طوائی بدر. ان کو کیا کیا گیا؟ وہ ڈال دیے گئے ہاں جی بدر کے ایک کنویں میں سے. خبیث مخبث. تو بڑا خبیث کنواں
بدبودار. وکان اذا ظہر علی قوم قام بالعرصۃ ثلاث لیال. جب آپ غالب آ جاتے کسی قوم پر تو ٹھہرتے ان کے میدان میں 3 دن. عرصہ میں میدان. فلما کان ببدر الیوم الثالث امر براحلتہ. جب ہوا بدر میں تیسرا دن آپ نے حکم کیا اپنی سواری کے ساتھ. فشد علیہا رحلھا. تو کسا گیا اس پر اس کا پالان. ثم مشى واتبعہ اصحابہ. پھر آپ چلے اور پیچھے لگے آپ کے صحابہ. وقالوا ما نرى ينطلق الا لباس حاجتہ. اور انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ آپ جا رہے ہیں کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے. حتی قام علی شفۃ الرقی. یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے رقی کنویں کے منڈیر پر، کنارے پر، کنویں کے منڈیرے پر. فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم. آپ شروع ہوئے ان کو پکارنے لگے ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ. یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان. شاباش شاباش. ایسرکم انکم او فلان بن فلان، او فلان بن فلان. ایسرکم، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے انکم اطعتم اللہ و رسولہ. کہ تم اطاعت کر لیتے اللہ اور اس کے رسول کی. کیوں بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں اچھا لگتا ہے نا کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کر. اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تم اللہ رسول کی بات مان لیتے، لیکن اب کیا فائدہ ہے؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہم نے پا لیا جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا. تم نے بنا پا لی ہے جو تو وعدہ کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے سچا. قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. راوی کہتا ہے عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کلام کر رہے ہیں ایسے بدنوں ایسے جسموں سے جن کے اندر روحیں نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ. آزمایا اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے. ما انتم باسمع لما اقول منہم. جو میں کہہ رہا ہوں ہاں جی یعنی میری بات تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے، جتنا وہ سن رہے اتنا تم نہیں سنی. نہیں سن رہے. قال قتادہ احیاہم اللہ. احیاہم اللہ. قتادہ نے کہا احیاہم اللہ. یہ غور کریں نا ذرا ان الفاظ پہ. زندہ کر دیا ان کو اللہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ اس کا مطلب ہے جو مردے ہیں وہ زندہ ہیں؟ ان کو سنوا دیا. نہیں احیاہم اللہ. احیاہم اللہ اللہ نے ان کو زندہ کیا. مردے تو زندہ ہیں وہ مردے نہیں جو قبر میں. آگے جواب آ رہا ہے نا حتیٰ یہاں تک زندہ کیا کہ نہیں بات سیدھی ہے، بات تو بالکل سیدھی ہے. احیاہم اللہ اللہ نے ان کو زندہ کیا یعنی پہلے زندہ نہیں تھے. کیا مطلب اس کا کہ جو قبر میں ہوتے ہیں نا وہ زندہ نہیں ہوتے. اگر زندہ ہوتے پہلے سے ہی پھر یہ نہ کہتے احیاہم اللہ یعنی نہیں زندہ تھے. اللہ نے ان کو زندہ کیا. حتی اسمعہم قولہ توبیخا و تصغیرا. یہاں تک کہ اللہ نے سنا دی ان کو آپ کی یہ بات. کیوں زندہ کیا؟ توبیخ ان کو ڈانٹنے کے لیے، و تصغیرا تصغیر ان کو ذلیل کرنے کے لیے، و نکمتا و حسرتا نکمتاً و حسرتاً ٹھیک ہے و ندما. شرمندہ کرنے کے لیے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن عطاء بن عباس الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هم واللہ کفار قریش. الذین بدلوا نعمت اللہ جو نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے. کفرن کفار قریش. کفار قریش وہ کون ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا؟ وہ کفار قریش ہیں. قال امرهم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. کالا عمر نے کہا ہم قریش و محمد. ہاں وہ قریش ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت. بدلوا نعمت اللہ. وحلوا قومهم دار البوار. قال النار یوم بدر. اور لا کھڑا کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر.
حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن نبی قال ما ذکر عند عائشہ ان ابن عمر رفع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت يعذب فی دوبارہ پڑھ قبره عبارت، لفظ غلط ہو گیا، ان المیت نہیں اور يعذب پیچھے ذکر عند عائشہ نہیں، آپ نے ماں پڑھا ہے نا، جی وہ کدھر سے لائے؟ ان المیت نہیں يعذب پیچھے پڑھے نا، پوری سند ہی پڑھ لے. حدثني عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن نبی قال ذکر عند بس عائشہ. اب ٹھیک ہو گیا. آپ نے پہلے پڑھا تھا ماں ذکر، ترجمہ کرے اس کا. ذکر کیا حضرت عائشہ کے پاس کیا ذکر گیا کیا گیا، ان ابن عمر، ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھیں، ترجمہ کرے خود. ذکر کیا گیا حضرت عائشہ کے پاس کہ بے شک ابن عمر رافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ بات. منصوب نہیں، مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں. مرفوع حدیث بیان کرتے ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ بے شک میت عذاب دی جاتی ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، رونے کی طرف سے، اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. فقالت، تو اما عائشہ نے فرمایا انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ. آپ کا تو یہ مطلب تھا کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی غلطیوں اور گناہوں کے سبب، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ، اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے، یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ نہیں مطلب. حضرت عائشہ نے جو اس کی تفسیر کی، قالت وذالک مثل قولہ، یہ اسی طرح ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب وفیہ قتل بدر من نبی صلی اللہ المشرکین. علیہ وسلم ایک کنویں پہ کھڑے ہوئے اور اس کے اندر بدر کے مقتول تھے مشرکوں میں سے. فقال لهم ما قال انہم لیسمعون، آپ نے فرمایا ان کے لیے جو فرمایا انہم لیسمعون، بے شک وہ سن رہے ہیں ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، وانما قال انہم الان لیعلمون، اور بے شک فرمایا اب تو وہ جان رہے ہیں، لیعلمون انما کنت اقول لهم، کیا جان رہے ہیں؟ کہ جو میں کہتا تھا ان کو وہ حق ہے. حق. ثم قالت انک لا تسمع الموت وما انت بمسمع من فی القبور. پھر یہ آیت پڑھی، دو آیتیں پڑھی، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور دوسری ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے قبروں والوں کو. یقول حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، جب انہوں نے بنائی اپنی جگہ آگ کے اندر. حدثني عثمان حدثنا عبدة عن هشام بن نبی عن ابن عمر قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قلیب بدر فقال، کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پر. فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ٹھیک ہے، قال انہم الان یسمعون، آپ فرمایا اب تو وہ ہماری باتیں سن رہے سن رہے ہیں ما اقول لهم. جو میں ان کو کہہ رہا ہوں. فذکر علی عائشہ فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لا یعلمون ان الذی کنت اقول لهم هو الحق. آپ نے فرمایا کہ وہ جان رہے ہیں وہ باتیں جو میں ان کو کہتا تھا کہ وہ حق. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ سچ ہے، حق ہے. ثم قالت انک لا تسمع الموتى حتى قرات الآیہ. ٹھیک ہے، بس باب ختم. آگے باب کون سا ہے؟ باب فضل من شاہد بدرن. باب فضل من شہد بدرا. چلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے.